آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہا جائے، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر، اب تو میری بری ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سگڑ سی پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے آئی ہے، جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من سوچا کہ رہ لے یہ ہفتہ 2 ہفتہ یہاں، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا۔ مجھے بڑی انسیت سی ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بھی بہت اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر، میں خاموش ہی رہی۔ میں اپنا کچن کا کام کسی کو کرنے نہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی۔ وہ بہت ہی پاک باز، عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رکھتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون تھا؟ ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا بھی سویرے ہی کام پر نکل جاتا تو شام کو لوٹتا تھا، مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان، اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلقیس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان، آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے؟ جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک آپ کو دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بدک جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمائیں؟ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹ پٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پردہ؟ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب بلقیس پر تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے۔ وہ نماز میں مگن تھی۔ وہ اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی، میں گرتے گرتے بچی۔ میری روح تک لرز گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو… مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا، لیکن تب تک بلقیس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے طریق گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ساری رات میں سو نہ سکی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلوا لوں، لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ طیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نور کو شک کا فائدہ دے کر اس سے سچ جاننا چاہتی تھی،
لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے، اب بہو ہی بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نور اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا، یہی وقت تھا جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے کی طرف گئی، دستک دیکھ کر اندر چلی گئی۔ بہو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی، وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمرہ لاک کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا آخر کیا ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ بلقیس کون ہے؟ بلقیس کا آخر کیا راز ہے؟ آج میں سچ جان کر رہوں گی۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو… میری بات پہ نور میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی۔ امی میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ پہلے وعدہ کریں کہ قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی، ورنہ… دیکھو نور بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ، میں سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بات پہ وہ آنسو پہنچ کر مجھے اپنا قصہ سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں نور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی فہد۔ میں کالج جاتی تھی، فہد اسکول۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کو بزنس میں لاس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرضے میں ڈوب گئے تھے، کسی رشتہ دار نے تو پوچھا تک نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دیا گیا، 2 مہینے کا راشن ڈلوایا۔ اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ میں نوکری کرتی۔ میں نے آس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ پاپا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے تو اب ان کو اور نڈھال کر دیا تھا۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ ایک دن میں کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کم تھی، تو 2000 پہ مجھے رکھنا چاہتے تھے، اور اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا ہے۔ میں باہر آ گئی، تیز چلچلاتی دھوپ میں بس اسٹاپ کے بینچ پہ بیٹھ کر بس کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ آنسو میرے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے چونک کے سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی۔ مجھ پہ خوف طاری ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرأت دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ سمٹ کے بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری مدد کیا کرے گا، یہ بیچارے تو مانگ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے اور وہ جائے یہاں سے، لیکن وہ نہ مانا اور بس ضد تھا۔ تو نہ چار میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی۔ اس کی بات سن کر ہنسی کہ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر میں کورس کر سکوں، سیکھنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکالا اور کاغذ پہ کچھ لکھا، پھر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا نمبر ہے، تم سوچ لو پھر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پیسے لا دوں گا۔ میں نے چھٹ سے اس کے ہاتھ سے پرچی لے لی اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سارے واقعے کو بھول بھال گئی۔ رات کو جب میں بستر پہ لیٹی تو اچانک سے میرے ذہن میں جھمکا ہوا اور دن والا سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسے میں بس اسٹاپ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک وہاں اجنبی شخص آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے
جو وہ مجھے دینے کا کہہ رہا تھا، اور اگر ہیں بھی تو وہ مجھے کیوں دے گا؟ آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا۔ اس کی باتوں پہ مجھے اعتبار تو نہیں آیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اپنے پرس سے وہ پرچی نکالی جس میں اس نے اپنا نمبر لکھ کر دیا تھا، اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر دیا اور سو گئی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی، اور اب تو وہ ٹیوشنز بھی چھوٹ گئے تھے۔ مجھے اور مما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پہ اداس بیٹھا، اپنے اسکول بیگ کو کھول کر اپنی کتابیں بکھرائے ہوئے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ اس سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی اونر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1 لاکھ روپیہ لیتی ہیں، اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دیں گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اس پہ کچھ ظاہر کیے بنا ہی کہا کہ ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے، اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ روپے پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ تو وہ بولا 1 لاکھ پارلر میں دو گی اور 1 تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا۔ پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں پریشانی میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے۔ مجھے اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میری نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا جو میں نے اسے 2 لاکھ روپوں کے بدلے کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل کڑا کر اس سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں،
اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ تب ہی تو میں چلائی تھی، اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کر ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے اور کیسی نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لوک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑگڑانے لگا تھا۔ میں خوف زدہ سی ہو کے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو پھر یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو۔ تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانا لگا۔ جب میں پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوئے بلکہ وہ دھتکاری جاتی۔ میری دادی میری اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا، حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زر سا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجائیں کر ڈالی تھیں۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ہر کوئی اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی تو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگتی تھیں، ان کے زیور سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اس دن اماں مجھے زور سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کی بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا، میرا ماس ادھر گیا تھا، میں بہت چیخا تھا، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹے رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا۔ وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا
اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے جہاں ہر روز ایسی ہی مار پڑے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا بھی سوچا نہیں۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو رونٹ ڈالا۔ کئی سال بیت گئے، اماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی میں اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینشن نکال کر رکھ گئی تھیں، لیکن میں نے رافیہ کی استری کی ہوئی فراک پہن لی۔ امی کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس دیے تھے، اماں بھی ہنس دی۔ میرے سر پر ہلکی سی چپٹ لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئیں، لیکن وہ بازار تو نہ تھا، وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئیں۔ تنگو تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئیں جہاں سب ہی تیسری جنس کے افراد تھے، بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا، اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کے رو رہی تھی۔ گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا، اماں اٹھو، گھر چلیں۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں، اماں کو آوازیں دوں، وہ سن کر رک جائیں۔ ہائے میں بہت بے بس تھا۔ میرا کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ میں ساری رات دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ گرو مجھ سے پیار سے سمجھاتا رہا، مگر میں سمجھنے کی عمر میں تو نہیں تھا نا۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ میں ان سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئیں، میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گا، مگر وہ چپ ہی رہی۔ گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے اس سے گھن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا، گھر والوں کو یاد کر کے روتا تھا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے۔ اسے تو اپنی ماں باپ کا پتہ بھی نہیں تھا، نہ ہی اس سے کبھی کوئی ملنے آیا تھا۔ گرو نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سب سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے میری اماں ہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے خفا رہتا، ان کو زج کرنے کی کوشش کرتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلے، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ میں وہاں جم سا گیا تھا۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی تھی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا، اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی، اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بیاتا۔ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ تم مجھے ضرورت مند لگی، اس لیے میں نے تمہیں دے دیا سب۔ میں اپنی اماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا، میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہیں۔ تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا، میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو زمین میں گڑ سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا سا بلاول بڑا یاد آیا تھا، اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھیں۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گر گرا کر اس سے معافیاں مانگی تھیں، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔